مفتی خورشید السعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، کیا ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جس نبی کی امت میں مجھے اور آپ کو جس نبی کی امت میں مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر اور آپ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اس کا مجھے اور آپ کو احساس ہے؟ اس روئے انسانیت پر، اس ساری دنیا کے انسانوں پر، اگر کسی اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی انسان کا سب سے بڑا احسان سارے انسانوں پر ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی نے اس دنیا والوں پر احسان نہیں کیا۔ بہت سارے اس دنیا میں پیغمبر بھی آئے، رسول بھی آئے، فلاسفر بھی آئے، بڑے انجینئر اور سائنسداں بھی آئے۔ ان لوگوں کے احسانات اپنے جگہ میں، کسی نے ریڈیو ایجاد کیا، کسی نے موبائل ایجاد کیا، کسی نے ٹرین ایجاد کیا، کسی نے فلائٹ ایجاد کیا، کسی نے نئے ٹیکنالوجی کا ایجاد کیا، کسی نے کار ایجاد کیا، کسی نے بس ایجاد کیا۔ ان لوگوں کے احسانات اس انسانیت پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو اس انسانیت پر ہے، وہ اس احسان کا 10واں حصہ بھی یہ لوگ اس کی حیثیت نہیں رکھتے۔ آج اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو ایک تو فن پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو انجینئر کیسے بننا ہے، ڈاکٹر کیسے بننا ہے، فن کے ساتھ ساتھ ایک لوگوں کے احسانات یاد دلائے جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں سائنسداں ایسا تھا، اس کی تحقیق ایسی تھی، فلاں سائنسداں ایسا تھا، اس کی تحقیق ایسی تھی، فلاں سائنسداں ایسا تھا، اس نے یہ چیزیں ایجاد کیا۔ اس کی اہمیت کو اتنا بتایا جاتا ہے، اتنا بتایا جاتا ہے، اتنا بتایا جاتا ہے کہ اسکول اور کالج میں پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ جو کبھی اس طرح مسجد کے ماحول میں نہ آئے یا دین کے ماحول میں نہ آئے، تو اس کے ذہن میں فقط وہی چند انسانوں کی جماعت نظر آتی ہے جو انسان جس نے کسی نے ریڈیو ایجاد کیا، کسی نے ریل ایجاد کیا، کسی نے فلائٹ ایجاد کیا، کسی نے مشین کا ایجاد کیا، کسی نے کمپیوٹر کا ایجاد کیا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب وہ اس ماحول میں آتے ہیں، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا احسانات ہیں،
کیا اس کا ہم پر کچھ احساس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ کے جو احسانات ہیں سارے دنیا کے انسان صرف نہیں بلکہ آپ کے احسانات جانوروں پر بھی ہے، آپ کے احسانات زمین پر بھی ہے، آپ کے احسانات پہاڑوں پر بھی ہے، آپ کے احسانات آسمان پر بھی ہے، آپ کے احسانات دریاؤں پر بھی ہے، آپ کے احسانات ندی اور نالے پر بھی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق جو ہمیں جاندار نظر آ رہی ہو یا بے جان نظر آ رہی ہو، ہر مخلوق پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بتائیے سب سے پہلے ہم انسانوں پر کیا احسانات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو کیا دیا ہے؟ میں سب سے پہلی بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، مجھے اور آپ کو اور سارے انسانوں کو جو سب سے پہلے چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ میرا مالی اسٹیٹس صحیح ہو جائے۔ ہر ایک کی یہی تمنا، بچہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک اس کو ایک ہی بات کی فکر رہتی ہے کہ کس طرح میرا مالی اسٹیٹس بڑھ جائے، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا فاسق، کیا نیک، ہر انسان کی یہی تمنا ہے کہ میرا مالی اسٹیٹس بالکل صحیح ہو جائے، میں خوشحال ہو جاؤں، میری ضروریات بآسانی اس دنیا میں پورے ہو جائیں، مجھے بہت دنوں تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اگر کوئی انسان اس دنیا میں فی الوقت پیدا ہو جائے اور ایلن ماسک کے پاس جو پیسے ہیں، امبانی کے پاس جو پیسے ہیں، یا پھر ہمارے مسلمانوں کے پاس جو پیسے جو بینکوں میں سڑے ہوئے ہیں یا ورلڈ بینک میں جو پیسے سڑے ہوئے ہیں، مانے ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر وہ روزانہ 10 کروڑ بھی خرچ کرے گا تو اس کی 7 نسل تک ختم نہیں ہوگی انڈین روپیز، اتنے پیسے ہیں بعض، اور بعضوں کے پاس اتنے کم پیسے ہیں کہ 20-25 روپے ایک وقت کماتے ہیں اور دوسرے وقت ان کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ اب کوئی اس دنیا میں ایک ایسا انسان پیدا ہو جائے، اچھا کیا یہ نظام ابھی دنیا فی الوقت اتنے ٹیکنالوجی کے عروج میں ہے کہ اس سے پہلے دنیا والوں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ نظام تو قائم نہیں کیا جا سکتا، ٹیکنالوجی سارا فیلئر ہو چکا ہے۔ ارے ٹیکنالوجی وہ ایک تو مردہ چیز ہے، آپ اس کو جیسے استعمال کریں ویسے استعمال ہوگا۔ تو اس ٹیکنالوجی، ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں زوال کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر ٹیکنالوجی اتنی آسان چیز ہوتی، اتنا ہی اہم چیز ہوتا، تو ہمارے اس ملک ہندوستان میں ہر روز 85 سے لے کر 100 سے لے کر 200 عورتوں کی عزتوں سے نہ کھلواڑ کیا جاتا۔ حالانکہ ٹیکنالوجی ہے، CCTV کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، تو ٹیکنالوجی سے نظام بدلا نہیں کرتا، ٹیکنالوجی سے کسی قوم کو عروج نہیں ملتا ہے۔ ہاں، کسی قوم کو اوپر آنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ایک ضرورت پڑتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی چیز نظام سمجھ رہے ہیں، طور طریقہ، زندگی گزارنے کا طور طریقہ، یہ پہلا فیکٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس نظام ہے، آپ کے پاس اتحاد ہے، تو آپ غیروں کے انجینئر اور غیروں کے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی اپنے ہند میں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نظام نہیں ہے، جیسے قسطنطنیہ کی دیوار گزشتہ 1000 سال سے کسی نے توڑ نہیں پایا تھا، معلوم ہے، کسی نے توڑ نہیں پایا تھا، معلوم ہے وہ دیوار کس انجینئر کی کاریگری سے ٹوٹی ہے؟ آپ حیران ہوں گے،
وہ کسی مسلمان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی. سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا جو ہے اتنا سپر طاقت، ان کے پاس کوئی ایسا انجینئر ہی پیدا نہیں ہوا جو قسطنطنیہ کی دیوار توڑ دے. اور 1000 سال سے مسلسل اس شہر کو فتح کرنے کے لیے وہاں جو اسلام کے خلاف جو آیا صوفیہ میں سازشیں ہو رہی تھی، وہاں بیٹھ کر بالکل سمندر سے گھرا ہوا وہ علاقہ بالکل اپنے آپ کو محفوظ سمجھا کرتے تھے. 1000 سال حملے ہوئے لیکن ہر حملہ ناکام، اس دیوار کو توڑ نہیں پایا. مگر آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ وہ جو دیوار ٹوٹا وہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے. وہ جو دیوار ٹوٹا وہ مسلمان انجینئر کے توپ سے نہیں ٹوٹا، وہ ایک عیسائی انجینئر کے توپ سے ٹوٹا. ایک عیسائی انجینئر تھا. اس وقت کے عیسائیوں کا حالت اب کے مسلمانوں کے حالت سے ٹیلی کیجئے اور سوچئے کہ ٹیکنالوجی فرسٹ چیز ہے یا نظام فرسٹ چیز ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ کے واسطے. بہت بڑا عیسائی، ایک بہت بڑا توپ کا ماہر انجینئر تھا. اس کو جنگ چل رہا تھا عیسائیوں سے. اب اس دیوار کو توڑنا تھا محمد فاتح کو، لیکن ٹوٹ نہیں رہی تھی. ہر قسم کا حربہ ناکام ہو گیا تھا. اب قریب تھا کہ محمد فاتح بھی جیسے دوسرے جتنے لوگ واپس چلے گئے، قریب تھا کہ محمد فاتح بھی یہ مایوس ہو کر واپس چلا جائے. اچانک ایک انجینئر آتا ہے. کون ہو تم؟ جی جناب میں عیسائیت سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا کون ہو تم؟ میں توپ کا بہت بڑا انجینئر ہوں. اچھا تو کیا چاہیے تمہیں؟ بولے کہ مجھے آپ کے پاس جاب چاہیے. تمہارے عیسائی لوگ جاب نہیں دے رہے. بولے وہاں تنخواہ ہی نہیں ملتا ہے، وہاں ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے. فنکار انسان کی فرسٹ پرائیورٹی اس کا مذہب نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے. اس کے فن کی اگر قدردانی ہوتی ہے تو وہ وہاں ٹکتا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج ہمارے ملک ہندوستان کا حال یہ ہے. یہاں کے بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنسداں سب امریکہ میں جا کر ان کا کیونکہ نظام ان کے پاس ہے. ٹیکنالوجی بعد میں، ہمارے دماغوں کا استعمال وہ اپنے نظام کے تحت اپنے مفاد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں وہاں تنخواہ نہیں ملتی ہے اور ہماری وہاں کوئی قدردانی نہیں ہے، ہمیں کوئی عزت نہیں کرتا ہے وہاں پر. تو میں آپ کے پاس جاب کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بہت ہی حکومت کا بہت بڑا انجینئر بننا، آپ مجھے جاب دے دیجئے. بولے ہاں جاب دے دیں گے، مگر تم کو ایسا توپ بنانا پڑے گا کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے. تو اس نے چیلنج کیا، یہ دیوار کیا ہے؟ اس سے 10 گنے زیادہ بھی اگر آپ دیوار میرے سامنے دے دیں، ایسے توپ بنا کر دے دوں گا، وہ دیوار آپ توڑ ڈالیں گے. بولے ہاں. 1000 سال سے جو دیوار ٹوٹا نہیں اور ایک انجینئر آ کر محمد فاتح کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، تعجب کی بات ہے. اور وہ عیسائی ہے، لیکن عیسائیوں کے وہاں ڈسپلن اس وقت نہیں تھا جو آج ہے. وہ نظام ان کے پاس نہیں تھا جو آج ہے. وہ اتحاد ان کے پاس نہیں تھا جو آج ہے. اس لیے وہ زوال میں تھے، ہم عروج میں تھے. آج وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم زوال میں، وہ عروج میں ہے. ٹیکنالوجی مانے نہیں رکھتا ہے، ٹیکنالوجی دوسرے درجے کی چیز ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے. اس نے ویسے ہی کیا جو دعویٰ کیا، اس دعوے کو پورا کیا. توپ بنایا، توپ چلایا گیا، پورا دیوار ریزہ ہو گیا. محمد بن فاتح، اس کا نام محمد فاتح ہی رکھا گیا. قسطنطنیہ کو اس نے فتح کر لیا. کس کے دماغ سے؟ عیسائی کے دماغ سے. 1000 سال سمجھے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ آج کے اس دور میں اگر کوئی ایسا انسان آ جائے جو بینکوں میں سڑے روپیوں کو، ورلڈ بینک میں سڑے پیسوں کو اور سوئس بینک میں سڑے پیسوں کو، یا لوگوں کے تجوریوں میں سڑے پیسے کو، لوگوں کے گدی کے نیچے سڑے پیسوں کو اٹھا کر اگر لوگوں میں تقسیم کر دے تو بتائے کہ ساری دنیا اس انسان کا احسان اپنے اوپر مانے گی کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، مانے گی نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر اس انسان کو پہلا نظام یہی دیا. صدقات عام کرو، سود بند کرو، لوگوں کو خوشحال کرو.
कैसर के सारे दौलत को नबी अलैहिस्सलाम ने तकसीम कर दिया, किसरा के सारे दौलत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम कर दिया इंसानों के दरमियान में, छोटे छोटे बादशाहों के सारे दौलत को तकसीम कर दिया, सारी दुनिया खुशहाल हो गई जहां जहां इस्लामी निज़ाम पहुंचा है। अगर आज ये निज़ाम हमारे हिंदुस्तान में अलल खुसूस पैदा हो जाए तो बताएं कि उस हिंदुस्तान वाले उसको अपना देवता मानेंगे कि नहीं? भाई हाँ, आप आए तो हम खुशहाल हो गए, आप आए तो हमारे कच्चे मकान पक्के मकान में तब्दील हो गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही निज़ाम तो लाकर दिया है, यही निज़ाम तो लाकर दिया है। अगर इस दुनिया में आज औरतों पर बड़ा जुल्म सितम, औरतों को हक पे प्रॉपर्टी नहीं मिलती, उनकी कोई इज्जत नहीं, उनका कोई हुकूक नहीं, उनका कोई वकार नहीं है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज जो कुछ भी रमक जो नजर आ रहा है ना, ये औरतों का जो मोहब्बत का जो रमक नजर आ रहा है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देन है। और आप ट्रॉफी किस में जाए, रेस्पेक्ट योर, क्या अंग्रेजी में ये लफ्ज़ मैंने देखा, बेलगच्छे की तरफ जा रहा था तो वहाँ हर नुक्कड़ में ये लिखा रहता था कि रेस्पेक्ट योर, माने आप अपनी जो बच्ची है, बच्चा नहीं, बच्ची है, उसकी आप इज्जत कीजिए। तो इतने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हंगामे क्यों भाई, ये हंगामे क्यों? जाहिर सी बात है, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, ये हंगामा तो आपको सुनने में नहीं आता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हंगामे आपको सुनने में आते। इसका मतलब कि लोग बेटियों के ताल्लुक से, बेटों के ताल्लुक से जितना सेंसेबल है, जितना उसको अपनी महबूब समझते हैं, बेटियों को उतना महबूब नहीं समझते हैं। इसीलिए तो लड़कियों के ताल्लुक से बार बार आवाज उठाए जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए और आकर औरत को, मर्द का हुकूक, औरत और मर्द को बराबर का हुकूक दिया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलिर्रिजालि अलैहिन्ना, मर्दों का एक है कि मर्द एक दर्जा सिर्फ औरत से आगे है, सिर्फ एक दर्जा। जाहिर सी बात है कि किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए एक का थोड़ा डाउन और एक का थोड़ा अप होना ये ज़रूरी है, मगर एक दर्जा। और फिर किसी भी इंसान की कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर लेना हो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो तुम में अपनी बीवी से सबसे बेहतर हो। तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपनी बेटियों पर शफकत करे। तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपनी बहनों पर शफकत करे, जिनके घर वाले उसके कैरेक्टर से खुश हो, जिसके हाथ और जबान से कोई मुसलमान महफूज ना हो तो वो मुसलमान नहीं है। तो जिसके हाथ और जबान से उसकी घर की औरतें महफूज ना हो तो क्या वो मुसलमान है? क्या वो ईमान वाला है? क्या वो अपनी नेकी बचाकर आखिरत में लेकर जाने वाला बनेगा? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो कभी नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानिए। इसी बात को तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान किया है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ने उनके दरमियान में उन्हीं में से एक रसूल को भेजा है। यत्लू अलैहिम आयातिही, वो रसूल क्या, उन रसूलों ने क्या किया? उन रसूलों ने अल्लाह की आयत, कुरान की आयत की तिलावत की, निज़ाम दिया। वयुज़क्कीहिम, उनके दिलों की जो गिलाज़त थी उसको साफ़ किया। दिलों में क्या गिलाज़त थी? लड़का अपना लड़की पराई, लड़का को सपोर्ट करो लड़की को पेट में मार दो, ये वो दिलों की गिलाज़त है। ठीक है, लड़की अगर पैदा होगी तो फिर क्या होगा? नाक हमको कटाने पड़ेंगे, ये दिलों की गिलाज़त है। ये सारी गिलाज़त, पैसे को जितना चाहो जमा कर रखो, जितना चाहो जमा कर रखो, ये दिल की गिलाज़त है। दिल का सोच के बिना पढ़ना ऐसा इंसान करता है। हलाल और हराम चाहे जो हो जाए मिलावट करके बेचो, ये दिल की गिलाज़त है। वयुज़क्कीहिम, नबी अलैहिस्सलाम ने इस दिल की गिलाज़त को ख़त्म किया और बताया कि नहीं, तुम जैसे इंसान हो, तुम्हारे जैसा एक इंसान है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं और पूरे भरे मजलिस में आपसे सवाल करते हैं, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए, मुझे सेक्सुअल की पूरी आज़ादी दे दीजिए। पूरे सहाबा गरम हो गए। दरबार आप मेरे सामने आकर कोई नौजवान आकर पूछे, आप क्या गरम नहीं होंगे? कैसे सवाल कर रहे भाई इमाम साहब से आप?
کہ مجھے امام صاحب آج سے مجھے زنا کے تعلق سے فتوے دے دیجیے کہ میں زنا کروں گا. ظاہر سی بات ہے پورے صحابہ گرم ہو گئے. حضرت عمر تو تلوار نکالنے لگے. تو نبی علیہ السلام نے سب کو ٹھنڈا کیا اور اس کو سمجھایا, دیکھو بیٹا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے, یا تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے, یا تمہاری بیوی سے کوئی زنا کرے؟ بولے نہیں. یا تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ بولے نہیں. بولے تم جس کے تعلق سے خیال کر رہے ہو کہ میں زنا کروں, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بہو ہے. تو صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس سمجھانے پر, نبی علیہ السلام کے اس سمجھانے پر وہ اس صحابی کے اندر زنا کے تعلق سے اتنا نفرت پیدا ہو گیا کہ ہمارے مدینے کے سماج میں زنا کے تعلق سے اتنا نفرت کرنے والا عرب نے کسی کو نہیں پایا. تو نبی علیہ السلام نے ایک کانسیپٹ دیا کہ جس طرح اپنے ماں بہنوں کے تعلق سے تم سوچتے ہو, دوسروں کے ماں بہنوں کے تعلق سے بھی یہ سوچو. یہ سماج دیا, یہ دلوں کی جو غلادت اس نوجوان کے اندر تھی اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. یہی تو فرما رہے اللہ وَيُزَكِّيهِمْ. اگر اس کے دل میں جس نے درندگی کیا ہے, ہمارے کلکتے کو پورے بدنام کیا جس نوجوان نے, اس کے دل میں اگر اس بات کا احساس ہوتا, سونے والی لیڈی اگر کوئی میری کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے, تو یہ کام کرتا نہیں کرتا. دلوں میں غلاظت تھی, وہ کام کر بیٹھا, جو آج وہ پچھتاتا ہوگا. تو یہ وَيُزَكِّيهِمْ, نبی علیہ السلام نے دلوں کی غلاظت کو صاف کیا ہے. نبی علیہ السلام کے ہم پر کیا کیا احسانات, انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کے احسان ماننے اور نبی علیہ السلام کے امت میں پیدا ہو جو ہم ہوئے, اس کے تعلق سے دلوں میں گرو عطا فرمائے, اس کا احساس ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.